اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students, I'm your teacher Salim Yusuf, and today I'm going to deliver lecture number 12 for the students of BBA 4th semester. In this lecture we shall discuss the topic preparing business message. تو آئیے اللہ کے پاک نام سے آج کا اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں. آج لیکچر نمبر 12 میں میں پریپیرنگ بزنس میسج کا ٹاپک آج آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. When you are planning to write a business message, you need to plan, organize, draft, revise, edit and proofread your piece of writing. اس پہلے ہی سنٹینس میں تقریباً سب کچھ کہہ دیا گیا، صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہا گیا کہ جب آپ پلان کرتے ہیں ایک بزنس میسیج لکھنے کے لیے تو آپ کو ضرورت ہے، یو نیڈ، کس چیز کی ضرورت ہے؟ ٹو پلان. آپ کو پہلے پلان کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے، ایک ڈرافٹ بنانا ہے، پھر اس کو ریوائز کرنا ہے، ایڈٹ کرنا ہے، پھر اس کی پروف ریڈنگ کرنا ہے. یور پیس آف رائٹنگ، اپنی تحریر سے متعلق آپ کو یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں پلان کرنی ہے، اسکیچ کرنی ہے. ادروائز یو کین ناٹ ہوپ ٹو بی افیکٹو. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کا بزنس میسیج افیکٹو نہیں ہوگا، اس میں اثر نہیں ہوگا، آپ کی بات میں تاثیر نہیں ہوگی. اٹ از آلسو اسینشیل ٹو ایڈہیئر ٹو 7 C's. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو 7 C's کے اصول، قانون، قاعدے آپ کے ذہن میں رکھنے ہوں گے. 7 C's جو کہ ہم پچھلے لیکچرز میں اسٹڈی کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. پیپر میں بھی اس سے متعلق سوال آیا تھا. تو کہا گیا کہ جب آپ بزنس میسیج پریپیئر کر رہے ہیں تو اس میسیج میں آپ کو 7 C's کے اصول ذہن میں رکھنا ہے. فالوئنگ پلاننگ اسٹیپس آر بیسک ٹو افیکٹو رائٹنگ. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آپ افیکٹو رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو مندرجہ ذیل پوائنٹس آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. یہ ٹوٹل 5 پوائنٹس ہیں اور آج کے اس لیکچر میں ہم انہی کو ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے نمبر پہ ہے جی آئیڈینٹیفائی یور پرپس. آپ کو اپنے میسیج کا مقصد پتہ ہونا چاہیے. اینالائز یور آڈینس. اپنے آڈینس کو ذہن میں رکھیں، اپنے آڈینس کا جائزہ لیں کہ آپ کس طرح کے لوگوں کے سامنے اپنا میسیج ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. چوز یور آئیڈیاز. اس کے مطابق اپنے آئیڈیاز کی سلیکشن کریں. کلیکٹ ڈیٹا. جی یہ 5 پوائنٹس میں آپ کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ کیمرہ کا فوکس آؤٹ ہونے کی بنا پر آپ اس کو دیکھ نہیں سکے. سیکنڈ پوائنٹ، اینالائز یور آڈینس. اپنے آڈینس کا جائزہ لیں. چوز یور آئیڈیاز. پھر اپنے لیے آئیڈیاز منتخب کریں، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے میسیج میں کس طرح کے آئیڈیاز شامل کیے جائیں گے. کلیکٹ ڈیٹا ٹو سپورٹ یور آئیڈیاز. پھر آپ کو ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے اپنے آئیڈیاز کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان سے متعلق ثبوت پیش کرنے کے لیے. اور آخری پوائنٹ ہے جی آرگنائز یور میسیج. اپنے میسیج کو آرگنائز کریں، اس میں ترتیب، نظم و ضبط ہونا چاہیے. تو آئیے آج کا پہلا پوائنٹ پڑھتے ہیں، آئیڈینٹیفائی یور پرپس. آپ نے اپنے مقصد کی شناخت کرنی ہے. وین یو پلان ٹو رائٹ اے بزنس میسیج یو شوڈ ڈٹرمن دا اسپیسیفک پرپز آف یور میسیج. یعنی جب آپ نے پلان کر لیا ہے کہ آپ کو ایک بزنس میسیج لکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے ڈٹرمن کرنا ہوگا، ذہن بنانا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کے اس بزنس میسیج کا پرپس کیا ہوگا، یہ میسیج آپ کے لیے کیا فائدہ لے کر آئے گا. یوزلی بزنس میسیجز پرسو 3 پرپزز. کہا گیا کہ عام طور پر بزنس میسیجز کے 3 بڑے مقاصد ہوتے ہیں. اس پیراگراف میں وہ 3 مقاصد بڑے مختصر بیان کیے گئے ہیں. اسے پڑھتے ہیں. 1 منٹ کی بریک لوں گا میں، اس کے بعد یہ لیکچر یہیں سے شروع کرتے ہیں.
جی اسٹوڈنٹس ویلکم بیک. تو ہم اپنے بزنس میسیج کے 3 پرپزز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کسی بھی میسیج کے پیچھے 3 مقاصد ہوتے ہیں. وہ کون سے ہوتے ہیں آئیے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں. نمبر 1 ہے سم میسیجز آر انفارمیشنل سچ ایز اناؤنسنگ دا نیو لوکیشن آف یور کمپنی. کچھ پیغامات انفارمیشن معلومات دینے کے لیے ہوتے ہیں. سپوز کہ کسی کمپنی نے ادارے نے اپنی بلڈنگ چینج کیا, وہ اپنے کسٹمرز کو کلائنٹس کو انفارم کرنا چاہتے ہیں, تو اس مقصد کے لیے وہ ایک ایس ایم ایس میسیج جنریٹ کرتے ہیں, واٹس ایپ میسیج, کال کر سکتے ہیں یا لیٹر لکھتے ہیں, خط لکھتے ہیں, جس میں واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ اب اس کمپنی نے اپنی بلڈنگ چینج کر لی ہے, فلاں علاقے میں فلاں روڈ پر نئی بلڈنگ ہے, اس کا ٹیلی فون نمبر سب کچھ دیا جاتا ہے. تو ایک پیغام انفارمیشنل ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ سم میسیجز آر پرسویسو. کچھ پیغامات پرسویسو یعنی قائل کرنے والے پیغامات ہوتے ہیں, جس کے تھرو ایک بزنس فرم اپنے کسٹمرز کو قائل کرتی ہے. سچ ایز آسکنگ یور کسٹمر ٹو بائی یور نیو پروڈکٹ. جیسے کہ کسٹمر سے کہا جاتا ہے, ان کو قائل کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی نئی پروڈکٹ کو پرچیز کریں, خریدیں. اور اس کی بہترین مثال ہماری ٹی وی کمرشلز ہیں. ہماری ٹی وی کمرشلز میں پرسویشن ہوتی ہے پروڈکٹس کو پرچیز کرنے کے لیے, خریدنے کے لیے. سم میسیجز آر ایکسپلینیٹری. ایکسپلینیٹری مطلب ایکسپلینیشن سے ہے. کچھ پیغامات میں ایکسپلینیشن ہوتی ہے, سچ ایز وائی یو آر نوٹ گرانٹنگ اے کسٹمرز ریکویسٹ فار کریڈٹ. مثال کے طور پر کسی کسٹمر نے آپ سے کریڈٹ مانگا, آپ سے ادھار پہ سامان مانگا, لیکن آپ ایکسکیوز کرتے ہیں, اس کے ساتھ ریزن بیان کرتے ہیں کہ کیوں آپ کی کمپنی کریڈٹ پہ بزنس نہیں کرتی یا نہیں کرنا چاہتی. تو کسی بھی میسیج کے ان تینوں میں سے کوئی ایک پرپس ہوتا ہے. کوئی بھی میسیج ہو, ان تینوں میں سے کوئی ایک پرپس لے کر میسیج جنریٹ کیا جاتا ہے. تو پریپیئرنگ بزنس میسیج میں اب ہم سیکنڈ پوائنٹ پڑھتے ہیں, اینالائز یور آڈینس. آڈینس کو اینالائز کرنا بہت ضروری ہے. بزنس میسیج لکھنے والے کو علم ہونا چاہیے کہ اس کا میسیج کس طرح کے لوگوں کے پاس جا رہا ہے اور وہ اسے کس طرح سے ریسیو کریں گے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو اڈیپٹ یور میسیج اکارڈنگ ٹو یور ریسیورز ویوز, نیڈس, مینٹل فلٹر اینڈ کلچر. تو اس میں بہت سی باتیں بیان کی گئی ایک ہی سینٹینس میں کہ جب آپ ایک میسیج جنریٹ کرتے ہیں تو آپ کو بیفور ٹائم, وقت سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اس میسیج کے ریسیورز کے ویوز کیا ہیں, ان کی نیڈز, ان کی ضروریات کیا ہیں, ان کا مینٹل فلٹر کیا ہے. مینٹل فلٹر آسان لفظوں میں مینٹل سٹیٹس کہہ سکتے ہیں, ذہنی معیار جس میں تعلیم بھی شامل ہے, ان کا سوشل بیک گراؤنڈ شامل ہے, اینڈ کلچر, اور وہ کس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے, ادروائز آپ کا میسیج فلاپ ہو جائے گا. تو ریسیورز سے متعلق یعنی جن لوگوں کو آپ میسیج جنریٹ کر رہے ہیں, جن کے لیے میسیج جنریٹ کر رہے ہیں, ان سے متعلق یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے, ادروائز آپ کا میسیج فلاپ ہو جائے گا. If you are acquainted with your readers, listeners, it is easy for you to deliver your message. تو اگر تو آپ اپنے لسنرز کو جانتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کے پرانے کسٹمرز ہیں اور آپ ان کے مزاج سے واقف ہے, تو ان کے مزاج کے مطابق ایک میسیج جنریٹ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. لیکن بزنس میں ایسا نہیں ہوتا, اکثر ایسا نہیں ہوتا. بٹ ان دا بزنس ورلڈ موسٹ آف یور رائٹنگس آر مینٹ فار دا پیپل یو ہیو نیور میٹ. یعنی بزنس میں آپ کی رائٹنگس اکثر ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کہ جنہیں آپ نہیں جانتے, جنہیں آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. If you are communicating with a فورن کمپنی, اس میں ایک اور بات کا اضافہ کیا گیا کہ اگر آپ کسی فورن کمپنی سے, غیر ملکی فرم کے ساتھ
کمیونیکیشن کر رہے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم، اور وہ بھی پہلی مرتبہ، یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. تو پھر تو آپ کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ٹیک کیئر of salutation, place of first and last name, and even of the use of punctuation marks, spellings etc. اس کے علاوہ کوالٹی آف پیپر بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی غیر ملکی فرمز کے ساتھ پہلی مرتبہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو آپ ان کے سامنے ایک اچھا امیج دینا چاہیں گے. لیکن اگر آپ کے میسیج میں، ریٹن میسیج میں کوئی گرامر مسٹیک ہے، پنکچویشن مارکس کا غلط استعمال ہے، اپنے سیلوٹیشنز کو صحیح جگہ پہ پلیس نہیں کیا، اور ایسی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ کے پیپر کی کوالٹی، ان میں سے اگر کسی چیز میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو آپ کا امیج خراب ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ کہا جاتا ہے، یہ کہاوت ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. یو شوڈ ٹیک یور ٹائم ٹو لرن دا پرنسپلس آف دا کنٹری ٹو وچ یو آر رائٹنگ. تو اس کے لیے مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر تھوڑا وقت لیں، اس ملک کے کلچر کو سمجھیں، اس کی نیڈز کو، اس کے کسٹمز کو، رواج کو سمجھیں، اور پھر آپ کمیونیکیشن شروع کریں تاکہ آپ فلاپ نہ ہو جائیں، ناکام نہ ہو جائیں. If you are sending message to an individual، اور اگر آپ کا میسیج پیغام کسی انفرادی شخص کے لیے ہے، انڈیویژول کے لیے ہے، کیپ اٹ ان یور مائنڈ، کیپ اٹ ان یور مائنڈ دیٹ، تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جی اف یو آر سینڈنگ میسیج ٹو این انڈیویژول، اگر آپ کا میسیج پیغام کسی ایک انفرادی شخص کے لیے ہے، کیپ اٹ ان یور مائنڈ، تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی جی ایک منٹ، جی میں ذرا فوکس کلیئر کر لوں، ایک لائن مسنگ ہے آپ لوگوں کے لیے. جی جسٹ گیو می 1 منٹ، کیمرہ کا فوکس آؤٹ ہو گیا، فوکس میں ذرا سیٹ کر لوں. جی اب کلیئر ہے. تو ہم یہاں سے پڑھتے تھے کہ اف یو آر سینڈنگ میسیج ٹو این انڈیویژول، انڈیویژول سے کیپ اٹ ان یور مائنڈ، یعنی اگر آپ کا میسیج کسی ایک انفرادی شخص کے لیے ہے تو ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ دیٹ ہی از دا ممبر آف اے بزنس فرم، کہ وہ شخص کسی بزنس کمپنی کا ممبر ہے اور اے لیبرر. آئی ریپیٹ، یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اف یو آر سینڈنگ میسیج ٹو این انڈیویژول، اگر آپ کسی انفرادی شخص کے نام میسیج لکھ رہے ہیں تو کیپ اٹ ان یور مائنڈ، اس بات کو ذہن میں رکھیں دیٹ ہی از دا ممبر آف اے بزنس فرم، کہ وہ ایک بزنس فرم کا رکن ہو سکتا ہے، اور اے لیبرر کوئی مزدور ہو سکتا ہے، اے سبارڈینیٹ کوئی ماتحت، اور این آفیسر یا کوئی افسر ہو سکتا ہے. مطلب اس کے کردار کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں اور آپ کو ان سب سے آگاہ ہونا چاہیے. اینڈ مینی ادر ایسپیکٹس آف ہز پرسنالٹی، اور اس کی شخصیت کے اور بہت سے پہلوؤں سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا میسیج اگر کسی ایک اکیلے شخص کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو وہ شخص کسی ادارے سے منسلک ہے، اس کا کوئی سوشل سٹیٹس ہے، اور آپ کو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا میسیج پلان کرنا ہے، ادروائز آپ کا میسیج فلاپ ہو جائے گا. You should also get knowledge
you should also get knowledge whether your audience are aware of the subject matter of your message. پھر آپ کو اس کے بعد آپ کو اس چیز کا بھی یقین کر لینا چاہیے کہ آپ جس ٹاپک پہ میسج جنریٹ کر رہے ہیں کیا آپ کے آڈینس اس ٹاپک سے آگاہ ہیں پہلے, یا پھر وہ اس سے بالکل آگاہ نہیں ہے, جیسے کہ آخری لائن میں لکھا ہے اور دے آر ٹوٹلی اگنورینٹ آف اٹ, یا پھر وہ اس سے پوری طرح سے لا علم ہیں. مثال کے طور پر کسی ایک بزنس کمپنی نے کسی ملک میں اپنا کاروبار شروع کیا ہے اور وہاں کے لوگ اس کمپنی کے پروڈکٹس سے آگاہ نہیں ہیں, واقف نہیں ہیں, تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک ایسا میسج جنریٹ کرنا ہوگا جس کے تھرو آپ اپنی کمپنی کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اس کی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اس کے پرائز کیا ہیں, اس کے بینیفٹس کیا ہیں. یہ ایک مشکل کام ہوگا, یہ ایک پیچیدہ قسم کا میسج ہے. اس کے برعکس پرانے کسٹمرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا قدرے مختلف ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. لہٰذا کہا گیا کہ جب آپ میسج جنریٹ کر رہے ہیں, ان لاسٹ 3 لائنز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ میسج جنریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے آڈینس آپ کے ٹاپک سے آگاہ ہیں یا بالکل انجان ہیں. نیکسٹ ہے جی, چوز یور آئیڈیاز with your purpose and receiver in your mind. With your purpose and receiver in mind, your next step is to choose ideas for your message. جب آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آپ کے میسج کا پرپس کیا ہوگا, آپ کے میسج کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے, اینڈ ریسیورز ان مائنڈ, اور آپ کے ذہن میں یہ بھی واضح ہے کہ آپ کے ریسیورز, آپ کا میسج ریسیو کرنے والے کس کیٹیگری کے لوگ ہیں, تو اب نیکسٹ اسٹیپ ہے ٹو چوز آئیڈیاز فار یور میسج, کہ اب آپ کو اپنے میسج کے لیے اپروپریٹ آئیڈیاز کی سلیکشن کرنا ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کو آئیڈیاز کی سلیکشن کرنی ہے. اف یو آر آنسرنگ اے لیٹر, انڈرسٹینڈ دا مین پوائنٹس ٹو ڈسکس. مثلاً کسی کلائنٹس نے, کسٹمر نے آپ کے نام ایک خط لکھا ہے, آپ کی کمپنی کے نام ایک خط لکھا ہے اور وہ آپ سے کچھ انفارمیشن چاہتے ہیں, تو آپ کو اس لیٹر کے مین پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے مطابق جواب دینا ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے. اینڈ ایف یو آر رائٹنگ اے میسج بگن بائی لسٹنگ آئیڈیاز, اور اگر آپ کوئی میسج لکھنے لگے ہیں تو پہلے اپنے ذہن میں لسٹ بنا لیجیے آئیڈیاز کی, جو آئیڈیاز آپ نے اپنے میسج میں کنوے کرنا ہے. اس سینٹینس میں لفظ لکھا ہوا ہے لسٹنگ, یہ جو بریکٹ میں لسننگ ہے, لسننگ اس سینٹینس کا حصہ نہیں ہے, ہم اسے کنسیڈر نہیں کریں گے. ایز دے کم ٹو یو, یعنی جس طرح سے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیجئے, لسٹ پریپیئر کریں اور اس کے بعد آپ اپنا میسج جنریٹ کریں گے. Okay. The ideas you are going to include your message depend on the type of your message. جس طرح کے آئیڈیاز آپ اپنے میسج میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس کا انحصار آپ کے میسج کی نوعیت پر ہے کہ آپ کا میسج کس طرح کا ہے, کن لوگوں کے پاس جا رہا ہے. اس کے اکارڈنگ بڑے مناسب اپروپریٹ آئیڈیاز آپ کو اپنے میسج میں شامل کرنا ہے. لوکیشن اینڈ بیک گراؤنڈ آف یور ریسیور, اور اس سلسلے میں آپ کو اپنے آڈینس کی لوکیشن کا پتہ ہونا چاہیے, ان کا بیک گراؤنڈ سے مراد ان کا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ, ان کا سوشل بیک گراؤنڈ,
اور لوکیشن مطلب وہ شہر میں رہنے والے ہیں یا دیہاتی ہیں، یہ سب کچھ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ان رسپانس ٹو دا انکوائری آف ریٹس یو شوڈ سینڈ اے ڈیٹیلڈ لسٹ ود گریٹیٹیوڈ. اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ اگر کسی کسٹمر نے آپ سے لسٹ طلب کی ہے، آپ کی کمپنی کی پروڈکٹس کی ریٹس کی لسٹ طلب کی ہے، تو ضروری ہے کہ آپ ان کو ایک تفصیلی لسٹ تو بھیجیں، لیکن ود اے گریٹیٹیوڈ، یعنی ساتھ میں شکریہ ادا کریں. اس انداز کا ایک پیراگراف لکھیں کہ محترم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروڈکٹس میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا. اگر آپ صرف ایک لسٹ سینڈ کر دیتے ہیں تو یہ بد تہذیبی ہے، اس سے آپ کسٹمر حاصل نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ ون اے کسٹمر. اور اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی کلیکٹ یور ڈیٹا. یہ آئی تھنک 4تھ اسٹیپ ہے کہ آپ کو ڈیٹا کلیکشن کہاں سے کرنی ہے. آفٹر یو ہیو ڈیسائیڈیڈ وٹ آئیڈیاز یو آر گوئنگ ٹو انکلوڈ ان یور میسیج. اب جب کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ کے میسیج میں کس طرح کے آئیڈیاز ہوں گے، آپ کو میسیج کا پرپس بھی معلوم ہے، آپ اپنے آڈینس سے بھی آگاہ ہیں، تو اب آپ کو ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. یور نیکسٹ ٹاسک از ٹو ڈٹرمن ویئر فرام یور ڈیٹا از کمنگ. تو پھر نیکسٹ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ کا ڈیٹا کس سورس سے آئے گا. یو آر سپوزڈ ٹو گیدر فیکٹس، فگرس، کوٹیشنز اینڈ ادر فارمس آف ایویڈنس. اس کے لیے خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کو فیکٹس کلیکٹ کرنے ہیں، فگرز آپ کو چاہیے، کوٹیشنز بھی چاہیے، اینڈ ادر فارمس آف ایویڈنس، دوسری طرح کی کچھ شہادتیں، کچھ ایویڈنس، گواہیاں یا ثبوت چاہیے ٹو سپورٹ یور پوائنٹ. میک شیور دیٹ، یہاں پر اس چیز کا خیال رہے کہ یو آر اویئر آف یور کمپنی پالیسیز، کہ آپ کو آپ کی کمپنی کی پالیسیز کا بھی علم ہونا چاہیے. پروسیجرز اینڈ ادر رولز، اس کے پروسیجر کا، دوسرے قانون قاعدوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے. سپوز میں اس لاسٹ سینٹینس کی وضاحت کر رہا ہوں پروسیجر اینڈ ادر رولز کے بارے میں، کہ آپ ایک بڑا اچھا میسیج جنریٹ کرتے ہیں. میسیج جنریٹ کیا گیا ایک کسٹمر کی انکوائری کے بدلے میں. کسی نے پوچھا تھا کہ جناب میں آپ کی کمپنی سے کچھ پروڈکٹس پرچیز کرنا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں، بٹ آن کریڈٹ. آپ نے بڑا پولائٹ کرٹیس میسیج پریپیئر کیا، لیکن آپ کو آپ کی کمپنی کے رولز کا نہیں پتہ تھا کہ کمپنی اول تو کریڈٹ پہ کام کرتی نہیں، کرتی ہے تو پھر ان کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. آپ کو ان میں سے کوئی ایک بات کا پتہ نہیں تھا اور آپ نے میسیج جنریٹ کیا، فارورڈ بھی کر دیا، تو بعد میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، آپ کی جاب بھی ختم ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ کو ڈیٹا کلیکشن کے وقت معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں وہ کیا آپ کی کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اکارڈنگ ہے یا نہیں. فار سمپل میسیجز یو مے ہیو آل دا انفارمیشن. کہا گیا کہ اگلی بات یہ کہے گی کہ اگر آپ کو سادہ قسم کے سمپل میسیجز جنریٹ کرنا ہے اوکے جی. فار سمپل میسیجز، سادہ سے پیغامات کے لیے یو مے ہیو آل دا انفارمیشن ایٹ ہینڈ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ساری معلومات ہوں. بٹ فار کمپلیکس میسیجز، لیکن پیچیدہ میسیجز کی جہاں تک بات ہے، یو مے نیڈ ٹو ہیو کنسیڈریبل نالج اباؤٹ ریسرچ ورک. تو پھر آپ کے پاس ریسرچ ورک سے متعلق مناسب نالج ہونا چاہیے. یعنی سادہ عام فہم میسیجز جو کہ روٹین کے کسٹمرز کو آپ ڈیلیور کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس سے متعلق ڈیٹا آپ کے پاس آلریڈی سٹور ہے آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے کسٹمرز کون ہیں. دیٹس این ایزی ٹاسک. لیکن اگر آپ کو کوئی کمپلیکس میسیج جنریٹ کرنا ہے، کسی نیو کسٹمر کے لیے کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ریسرچ
ٹو کلیکٹ ڈیٹا, کہ آپ کو کیسے ریسرچ کرنا ہے ڈیٹا کلیکشن کے لیے. ڈیٹا کوڈ بی گیدرڈ فرام انٹرنیٹ, فیس بک, نیوز پیپرس, رپورٹس اینڈ تھرو ڈسکشنس. اب ڈیٹا کلیکشن کے کئی راستے ہیں. آپ انٹرنیٹ کنسلٹ کریں, فیس بک دیکھیں, اخبارات پڑھیں, اپنے پروفیشن سے اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ ایشو ہونے والی, پبلش ہونے والی رپورٹس کو پڑھیں, پھر اپنے ہی پروفیشن سے تعلق رکھنے والے دوسرے لوگوں سے ڈسکشن کریں, اور اس طرح سے آپ ڈیٹا کلیکشن کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ جو بڑا اہم ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ پورے میسیج کی جان ہے, وہ ہے آرگنائز یور میسیج. ایک شخص ڈیٹا کلیکشن کر لیتا ہے, اس کو آپ کے میسیج کا اینڈ رزلٹ بھی معلوم ہے, آڈینس سے بھی وہ آگاہ ہے, سب کچھ اسے معلوم ہے, لیکن وہ میسیج کے اندر اپنی انفارمیشن کو, اپنے آئیڈیاز کو ترتیب نہیں دے پاتا, تو اس کا میسیج تمام تر محنت کے باوجود, تمام تر نالج کے باوجود بیکار ہوتا ہے. لہٰذا میسیج کو آرگنائز کرنا ایک فن ہے اور یہ سیکھنا پڑتا ہے. بیفور یو رائٹ یور فرسٹ ڈرافٹ, اس سے پہلے کہ آپ اپنا پہلا ڈرافٹ لکھیں, یعنی اپنے میسیج کو پہلی مرتبہ لکھیں, آؤٹ لائن یور میسیج, اپنے ذہن میں اپنے میسیج کی ایک آؤٹ لائن بنا لیں, مینٹلی اور آن پیپر. یہ آؤٹ لائن پیپر پر بھی ہو سکتی ہے, آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتی ہے. مطلب آپ ایک اسکیچ بنا لیں کہ آپ اپنے میسیج میں فلاں فلاں بات کریں گے, فلاں فلاں آئیڈیا ڈسکس کریں گے. اپنے ذہن میں ایک اسکیچ بنا لیں یا پیپر پہ ایک خاکہ تیار کر لیں, لیکن یہ ضروری ہے. دا آرڈر ان وچ یو پریزنٹ یور آئیڈیا از ایز امپورٹنٹ ایز آئیڈیاز دیم سیلوز, کیونکہ آپ جس ترتیب سے اپنے آئیڈیاز فارورڈ کرتے ہیں, وہ ترتیب, وہ سٹائل اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ آپ کے میسیج اہم ہیں. ڈس آرگنائزڈ میسیج لکس ان امپورٹنٹ اینڈ کنفیوزنگ. اگر آپ کا میسیج ڈس آرگنائزڈ ہے, اس میں ترتیب نہیں, ردم نہیں, تو یہ ان امپورٹنٹ لگتا ہے, انکمفرٹیبل لگتا ہے, کنفیوزنگ ہوتا ہے. However, different approaches are required for different cultures. اور اس میں ڈیٹا آرگنائزیشن میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مختلف کلچرز میں میسیجز کو مختلف انداز میں ریسیو کیا جاتا ہے. لہٰذا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جس کلچر کے ساتھ آپ کمیونیکیشن کرنے جا رہے ہیں, اس کلچر کی ڈیمانڈز کیا ہیں. ڈفرینٹ کلچرز. مثلاً ڈائریکٹ اسٹائل از preferred by US and EU businessmen. US means America and EU means Europe. تو کہا گیا کہ امریکہ والے اور یورپ والے ڈائریکٹ سٹائل کو پسند کرتے ہیں میسیجز میں. اب یہ ڈائریکٹ سٹائل کیا ہوتا ہے؟ اس میں بات کو, اصل میسیج کو ٹو دا پوائنٹ بیان کیا جاتا ہے. اس میں تمہید نہیں بنائی جاتی, ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی جاتی, اور جس شخص کے نام آپ میسیج لکھ رہے ہیں اس کی کوئی لمبی چوڑی تعریف نہیں کی جاتی. بس ٹو دا پوائنٹ اور منیمم الفاظ میں اصل بات بیان کر دینا ڈائریکٹ میتھڈ کہلاتا ہے. یورپ والے, امریکہ والے اس میتھڈ کو فالو کرتے ہیں, وہ اس کے قائل ہیں. وائل indirect approach is used in Asia and in the Middle East. جبکہ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں indirect سٹائل پسند کیا جاتا ہے. indirect سٹائل جس میں ایک باقاعدہ تمہید بنائی جاتی ہے, لکھنے والے کی تعریف کی جاتی ہے, پھر ایک ابتدائیہ دیا جاتا ہے اور بہت کچھ, جبکہ اصل بات پوائنٹ میسیج کے درمیان میں کہیں چھپ جاتا ہے. یہ indirect سٹائل ہے. جی یہ لاسٹ لائنز ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سٹائل کو میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں کیمرہ کو فوکس سیٹ کرنا بھول گیا تھا. ڈائریکٹ سٹائل از پریفرڈ بائی US and EU businessmen
while indirect approach is used in Asia and in the Middle East, جبکہ indirect approach ایشیا اور مڈل ایسٹ میں پسند کی جاتی ہے. ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے بگننگ اینڈ اینڈنگ، یعنی ہمارے میسیج کا آغاز کیسا ہونا چاہیے، اس کی اینڈنگ کیسی ہونی چاہیے. اچھا جی، تو بگننگ اینڈ اینڈنگ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. دا ٹو موسٹ امپورٹنٹ پوزیشنز ان اے بزنس میسیج آر دا اسٹارٹنگ اینڈ کلوزنگ پیراگراف. یو مے ہیو ہارڈ دا اولڈ سینگ. کہا گیا کہ دو بہت اہم چیزیں پوائنٹس بزنس میسیج میں، اس کا اسٹارٹ اور اس کی کلوزنگ ہوا کرتی ہے. اگر آپ کے بزنس میسیج کا اسٹارٹ بہت اچھا ہے اور اس کی کلوزنگ اینڈنگ بہت اچھی ہے تو آپ کا میسیج کامیاب ہے. یو مے ہیو ہارڈ دا اولڈ سینگ، اور آپ نے وہ ایک پرانی روایت کہاوت تو سنی ہوگی. اسٹوڈنٹس ذرا ایک منٹ کے لیے مجھے فوکس پھر سے سیٹ کرنا پڑے گا. آج چونکہ میرے کیمرہ کی ٹرائی پوڈ تھوڑی سی لوز ہے، ڈیفیکٹو ہو گئی آج، تو اس لیے اس کو ایڈجسٹ کرنے میں کافی پرابلم ہو رہی ہے. جی تو ہم بگننگ اینڈ اینڈنگ ڈسکس کرنے لگے تھے کہ دا ٹو موسٹ امپورٹنٹ پوزیشنز ان اے بزنس میسیج آر دا اسٹارٹنگ اینڈ کلوزنگ پیراگراف. آپ کا اسٹارٹنگ پیراگراف اور آپ کی کلوزنگ، یہ دو بڑی اہم چیزیں ہوا کرتی ہیں. یو مے ہیو ہارڈ دا اولڈ سینگ، اور آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، اور وی ریممبر بیسٹ وٹ وی ریڈ لاسٹ. جو چیز ہم آخر میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتی ہے. اے گڈ رائٹر آف بزنس میسیجز پلیسز مین آئیڈیاز ایٹ دا بگننگ اینڈ ایٹ دا اینڈ آف میسیج. بڑی آسان سی بات کہ ایک اچھا میسیج رائٹر مین آئیڈیا کو شروع میں پہلے پیراگراف میں بیان کرتا ہے. تو آئیے بگننگ سے متعلق پڑھتے ہیں. آفن دا فرسٹ Often the first paragraph of a written message determines whether the reader will read the full message, put it aside for later, or will discard it altogether. کہا گیا کہ آپ کے پہلے پیراگراف سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پڑھنے والا اس میسیج کو پڑھے گا، اس کو سائڈ پہ رکھ دے گا کہ بعد میں فارغ وقت میں پڑھیں گے، یا اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دے گا. دا فالوئنگ ایگزامپلس آفر سجیشنس فار گڈ اوپننگ. اور اچھی اوپننگ کے لیے مندرجہ ذیل مثال آپ کو دی گئی ہے. اس میں گڈ نیوز فرسٹ ہے. کہا گیا کہ بگن دا میسیج ود مین آئیڈیا اور ود دا گڈ نیوز اف یو وانٹ دا ریڈر ٹو پے اٹینشن ٹو یور میسیج. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پڑھنے والا آپ کی میسیج پہ، پیغام پہ توجہ دے تو گڈ نیوز کو شروع میں پیش کریں. بفر فرسٹ.
If you have a bad news for the reader, do not state it in the beginning. اور اگر آپ کے پاس کوئی بری خبر ہے تو اس کو آغاز میں بیان نہیں کرنا. بگن ود اے بفر، بلکہ اس کے لیے ایک بفر استعمال کریں، اور وہ بفر کیا ہے؟ اے اسٹیٹمنٹ وچ سیٹس اے نیوٹرل ٹون. ایک ایسا بیان لے کر آئیں، کچھ ایسے فقرات لے کر آئیں جو کہ آپ کو انڈیویژول کر دیں. اور اس کی اگزامپل بیان کی گئی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ایک بفر زون بنا کر اپنے بیڈ نیوز کو ڈیلیور کرنا ہے. یہ ایک پیراگراف ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کسی کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ خالی تھی، بہت سی اپلیکیشنز آئیں اور ایک شخص کو سلیکٹ کیا گیا، باقیوں کو ریجیکٹ کرنا تھا. تو بڑے پولائٹ انداز میں کس طرح سے ریجیکشن لیٹر دینا ہے انہیں. تو کہا گیا کہ بیکاز آف اے لارج نمبر آف ایپلیکینٹس فار دا پوسٹ آف مینیجر we have to turn away many applicants. We appreciate your interest for this post. We shall inform you as soon as new post is created. تو بڑے پولائٹ شوگر کوٹڈ انداز میں کہا گیا کہ چونکہ اپلیکیشنز بہت زیادہ آ گئی تھی، ہمیں کینڈیڈیٹس کو ٹرن آف کرنا پڑا، لہٰذا جیسی ایک نئی پوسٹ آتی ہے تو ہم آپ کو انفارم کریں گے. اب بگننگ سے متعلق یہ بھی ہے کہ بی کرٹیس، آپ کو کرٹیس خوش مزاج رہنا ہے. Begin your message with courteous language. Give importance to your reader and avoid the things that might anger the reader. آپ کا میسیج پیغام جب شروع ہو تو آپ کی ورڈنگ بڑی کرٹیس ہونی چاہیے، اچھی لینگویج کا استعمال کریں، پولائٹ رہیں اپنے مینر میں، اور کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے آپ کی ریڈر کو غصہ آئے. کلوزنگ ابھی پڑھتے ہیں اذان کے احترام میں، تھوڑی دیر کی خاموشی، اس کے بعد اسے فنش کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس، اذان کے بعد اپنا یہ لاسٹ پیراگراف ہم فنش کرتے ہیں، اور آج یہاں یہ ٹاپک آپ کا ختم ہو جائے گا. کلوزنگ پیراگراف. یور کلوزنگ کوڈ موٹیویٹ دا ریڈر ٹو کمپلائی ود یور وشز اف اٹ از کلیئر، پولائٹ اینڈ کنونسنگ. کہا گیا کہ اگر آپ کے میسیج کی اینڈنگ پولائٹ ہے، کنونسنگ ہے، اور بات واضح ہے، کلیئر ہے، تو جو کچھ آپ اپنے
ریڈر سے کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کی بات مانے گا. لیو اے سینس آف گڈ ول ود دا ریڈر. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کی کلوزنگ میں آپ کے ریڈر کے لیے گڈ ول کا میسج ہونا چاہیے. When you are requesting action by your reader, make it clear what to do, when to do, and how to do. اوکے، یہ لاسٹ پوائنٹس ہیں کہ آپ کو واضح طور پہ بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. مثلاً انکلیوڈ یور فون نمبر اف یو وانٹ دا ریڈر ٹو کانٹیکٹ یو. کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا فون نمبر لکھیں اپنے میسج میں. انکلیوڈ یور ایڈریس اف یو وانٹ دا ریڈر ٹو میٹ یو پرسنلی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریڈر آپ سے پرسنلی ملے تو اپنا ایڈریس شامل کریں. پرووائڈ فارم اور اٹس لنک اف یو وانٹ دا ریڈر ٹو فل ان آ فارم اور این ایگریمنٹ. اور اگر آپ اپنے ریڈر کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے فارم اٹیچ کریں یا اس کو اپنا لنک پرووائڈ کر دیں کہ اس لنک پر آپ کا ایگریمنٹ یا آپ کی کمپنی کا فارم اویلیبل ہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ آج کا اپنا لیکچر ہم فنش کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.